Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. سینئر صحافی ہمارے بھائی ہمارے کولیگ ارشد شریف کا جسد خاکی کینیا سے کل شب روانہ کر دیا گیا، جو کہ آج رات اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ آج سے چند ہفتے قبل جب ارشد شریف صاحب پاکستان سے بیرون ملک گئے تھے تو وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن آج کفن میں ان کی پاکستان واپسی ہو رہی ہے۔ ارشد شریف کے قتل پر دنیا بھر کا میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے اور غلط الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ حکومت پاکستان نے آج ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی سربراہی ہائی کورٹ کے جج کریں گے۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ادارے پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ارشد شریف کا قتل افسوسناک ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیٹس واچ دی ڈی جی آئی ایس پی آر۔ عمران خان نے دوسری طرف یہ انکشاف کیا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں، تو انہوں نے ارشد شریف کو مشورہ دیا کہ وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے جائیں۔ لیٹس واچ عمران خان۔ مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی۔ یہ معاملہ ہمیں گھمبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات یقیناً چاہیے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیرسٹر اعتزاز احسن موجود ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پورا پاکستان سوگوار ہے ارشد شریف کی ناگہانی موت سے۔ ان کی خاندان کے اوپر تو قیامت گزر ہی گئی، لیکن جرنلسٹک کمیونٹی پہ بھی شوق بھی ہے، ٹریجڈی بھی ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ فریہ، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑا رنج اور دکھ ہے، اور یہ تو بڑا انوکھا کوئی چیز ہے، کراس کانٹیننٹل چیز کوئی لگتا ہے، اور کوئی فلمی دنیا سے جس طرح امریکن فلمز میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ہنٹیڈ ہے اور اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو افسوس بہت ہے۔ بڑا اچھا جرنلسٹ تھا، ریسرچر تھا، اور بڑا اچھا شریف طبیعت، اچھا طبیعت کا تھا۔ گولیاں پہلے بھی چلتی رہی ہیں، گولیاں جب حامد میر کو لگیں یا ابصار عالم کو، تب بھی ہمیں بڑا دکھ ہوا، بڑا غلط تھا۔ مطیع اللہ جان کوئی جب پٹائی ہوئی، یا ایاز امیر کی، اور جمیل فاروقی، بہت سے ایسے دوست ہیں آپ میں سے، اور جن کے ساتھ اس قسم کی کا مس بیہیویئر ہوا۔ میرا خیال ہے آسمہ شیرازی کے ساتھ بھی ہوا۔ تو دکھ کی بات ہے، یہ پریشر ڈالنے کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو ہے؟ ایک چیز آپ کو بتا دوں، عرض کر دوں، میں دو باتیں اہم میں سمجھتا ہوں اس وقت کی ضرورت۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ دشوار نہیں ہوگا ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ لگانا، یہ دشوار نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ٹیکنالوجی کرۂ ارض کی فضاؤں میں گھومتی پھر رہی اور کام کر رہی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کو آگے لے کے جاتی ہے، جن میں یہ فیس بک بھی ہے، یہ ٹویٹر بھی ہے، اور اس قسم کی جتنی اور ویسے ہی اتنا انٹرنیٹ کا جو نیٹ ہے، کا جو جال ہے، اتنا قریب اس نے کر دیا اور اتنا انسان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ ممکن اب نہیں رہا کہ میں یہاں سے ایران جاؤں، ایران سے فلسطین چلا جاؤں یا عراق جاؤں،
اور اگر میرے پاس ٹیلی فون ہے اور آج کل ہر کسی کی ضرورت ہے تو میرا پتہ نہ لگایا جا سکے، ٹریل نہ ہو. ٹریل کے علاوہ کس کس کے ساتھ کانورسیشنز ہوئی ہیں، کب ہوئی ہیں، کتنے عرصے کی ہوئی ہیں، یہ بھی بآسانی اور آن دی فیس آف دی ریکارڈ مل سکتا ہے. آپ مجھے ارشد شریف کا ریکارڈ آف میلز اینڈ فیس بک میسیجز اینڈ ہز کمپیوٹر لنکس اینڈ پیپل ہی ہیز اسپوکن ٹو، وہ پچھلے 10 دن کے نکال دیں تو آئی ول گیٹ اے فیئر آئیڈیا. آئی کین ٹیل یو ایون دو آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ کہ کس طرف معاملہ جاتا ہے. اور یہ اب مشکل نہیں ہے. یہ اس میں اگر کسی نے دشواری ڈالنی ہے تو وہ بھی موٹیویٹڈ ہی ہو سکتی ہے، موٹیویٹڈ. رائٹ. سو ظاہر ہے اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو جنہوں نے قتل کیا گیا ہے تو وہ تحقیق بھی شفاف نہیں ہونے دیں گے، یا وہ آپ نے جیسے کہا کہ موٹیویٹڈ رکاوٹ بھی آ سکتی ہے. تو جب تک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور آپ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کریں گے، تو کیا ہم اس سے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن آخر کار ہو جائے گی پاکستان میں؟ دیکھو فریا، فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن آج کل کی ٹیکنالوجی میں تو بہت آسان ہو گئی. میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ اس کے گزشتہ 10 دن کی میلز، ای میلز، اس کی فیس بک اکاؤنٹ، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور اس کے دیگر ذرائع سے رابطے پچھلے 10 دن کے اگر آپ مجھے مہیا کر دیں تو ان سے ہی میں آپ کو کچھ نہ کچھ نتیجے تک پہنچا دوں گا. ہمیں یہ تو پتا چلے گا کہ ٹارگٹ پہ کس کے تھے، جو وہ پبلک فگر تھے، پبلکلی بات کر رہے تھے، تو ہمیں کم سے کم یہ تو واضح تھوڑا سا ہمیں ہو سکتا ہے کہ کون چاہے گا ان کو ٹارگٹ کرنا. یہ تو اب مجھے پتہ نہیں، یہ تو اس میں سے نکل آئے گا، یہ تو صاف نکل آئے گا. بٹ somebody with long hands یہ ہے نا کہ who can chase him to کینیا. اور پھر 2 وٹنسز بھی ہیں وہ اس گاڑی میں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جی. چوتھی چیز جو کرنی لازم ہے کہ پاکستان میں جب اس کی ڈیڈ باڈی آ جائے ارشد کی، تو پاکستان میں ایک پوری انڈیپینڈنٹ انڈسپیوٹیڈ باڈی آف ٹاپ لائرز ہو. ٹاپ لائرز کہتا ہوں، ٹاپ ڈاکٹرز who are familiar with post-mortems and or are senior surgeons. ان کی کمیٹی بنے، اور یہ 3-4 کی نہیں، آپ 7 یا 10 کی بنائیں سارے ملک سے، اور وہ ری ویریفائی کریں کہ وہ جو رپورٹس اور انویسٹیگیشن کینیا میں ہوئی ہے وہ کس قدر درست ہے، یا وہاں مس ہینڈل ہوئی ہے یا مس ہینڈل کرائی گئی ہے. کیونکہ اونس بہت زیادہ اس وقت کینیا پہ ہے. کینیا میں بہت سارا ایویڈنس اور بہت سارا یہ جو واردات کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ سب سے زیادہ کینیا میں ہوں گی. اگر اجازت ہے اعتزاز صاحب، آپ نے کہا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، ان کا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہونا چاہیے میڈیکل ڈاکٹرز کا. آپ نے کینیا کا کیونکہ ذکر کیا، آپ کنٹینیو کریں. میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ سوالات جو کینیا کے میڈیا نے اٹھائے ہیں پولیس انویسٹیگیشن پر، کینیا کی پولیس کی، وہ سوالات میں کوئکلی آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا کینیا پولیس نے ارشد شریف کی گاڑی روکنے کی کوشش کی؟ ان کا کہنا ہے اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کیا کار سواروں نے حکم ماننے سے انکار کیا؟ اگر کار سواروں نے پولیس پر فائرنگ نہیں کی تو پھر کیوں نشانہ بنایا گیا؟ گاڑی کے ٹائروں کو ناکارہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے بقول وہاں کے رپورٹرز کے ایسا نہیں کیا گیا.
پولیس نے ڈرائیور کے بجائے مسافر کو کیوں نشانہ بنایا؟ جو مبینہ طور پر مغوی بچے کی موجودگی میں فائر کیسے کھول دیا پولیس نے؟ وہاں کے جو لاز ہیں، KDG 200M اور KDG 700F میں نمبر پلیٹ والی گاڑی میں پولیس کنفیوز کیسے ہو گئی؟ چوری کی گئی گاڑی کا ماڈل اور رنگ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا کہنا ہے کہ سڑک پر بیریئرز رکھے تھے، جبکہ کچھ صحافیوں کے مطابق سڑک پر بیریئرز نہیں رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر آگے پڑے تھے۔ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گولیوں کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نشانہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈائریکٹ ارشد شریف تھے۔ صحافیوں کے مطابق کینیا میں قانون ہے کہ آپ گاڑی روکنے کی وارننگ دیے بغیر فائرنگ کری نہیں کر سکتے، تو وارننگ کی ایویڈنس کیا ہوگی؟ اور آخری سوال یہ کہ جب گاڑی پر فائرنگ کیا گیا تو اگر کسی بچے کو اغوا کیا گیا تھا، وہ پولیس کو کسی اور علاقے میں اس گاڑی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، تو پھر اس گاڑی کو کیوں روکا گیا؟ یہ تو کینیا پولیس کی کوشچنز ہیں اعتزاز صاحب، اب پاکستان کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں۔ اس میں ایک اچھی بات ہوئی ہے میرے خیال میں اس بہت بڑے سانے اور ٹریجڈی میں، کہ کینیا کی پولیس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے یہ شہادت ہوئی ہے، اور انہوں نے جب ایڈمٹ کر لیا تو اونس ان پہ آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نامعلوم لوگ، ہم پہنچے تو گاڑی پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں ہر طرف سے اور کسی نے ایمبوش کیا ہے، کیا ہوا ہے۔ زیادہ اس بارے میں ایمبوش کا اندیشہ ہوتا ہے اگر چاروں طرف سے گولیاں لگی ہیں، اس سے اس تفتیش کا شاید رخ ہی مڑ جائے۔ پر میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیکیور کر لیں اس کے سیل فون ارشد کے اور اس کے لیپ ٹاپس، اور وہ آپ یا اس کا کلاؤڈ کا جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ اس تک رسائی ہو سکے، اس کے پاس اس کا پاسورڈ ہو یا وہ گوگل سے یا کسی سے مل سکے، تو آدھی تو سے زیادہ تفتیش اور سوالات تو اس سے ہی ان کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ ایسی کارروائی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ میرے خیال میں آج کی دنیا میں یہ کافی آسان کام ہے۔ اس میں صرف نیت ہونی چاہیے صاف، اور نیت صاف ہو کے آدمی چاہتا ہو کہ اس معمے کے، اس مسٹری کے، اس کرائم کے، گناؤنے کرائم کے باٹم تک کی تہہ تک آدمی پہنچ سکے۔ اعتزاز احسن صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ آج تک کوئی انکوائری، کوئی پراپر کمیشن کا نتیجہ نکلا ہی نہیں ہے۔ لیاقت علی خان سے جنرل ضیاء الحق اور پھر بے نظیر بھٹو، کئی مثالیں ہیں۔ سو ہم کس طرح سمجھیں کہ ارشد شریف کے قاتلوں کا ہمیں پتہ چل جائے گا؟ دیکھیں، جو ٹیکنالوجی آج ہے، یہ ٹیکنالوجی ظاہر ہے لیاقت علی خان شہید کے وقت تو نہیں تھی، نہ ہی بی بی شہید کے وقت اتنی سوفسٹیکیٹڈ تھی، تو بہت سارے قتل اور کرائم جس میں جاتے آج کل بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ آج کل تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا وہ سیکیور کرنا بڑا ضروری ہے، کہ اس کا سیل فون اور اس کا لیپ ٹاپ اگر وہ سیکیور کر لیے گئے ہیں اس وقت تک، اور وہ سیف ہینڈز میں ہے، سیف، کمپیٹنٹ اینڈ آنیسٹ ہینڈز میں ہے، تو بہت کچھ اس سے نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ایک دفعہ پاکستان میں لازمی ہونا چاہیے بائی اے ویری انڈیپینڈنٹ اینڈ سینئر ہائی پاورڈ بورڈ، اور وہ تاکہ کرائم سین کے بارے میں میکسیمم اطلاع اور جو کچھ ایویڈنس ملا ہے وہ corroborate ہو سکے۔ اور تیسرا اس کا یہ جو کانٹیکٹ لسٹ ہے جس سے اس نے باتیں کی ہیں، جن لوگوں سے ملا ہے،
اور جن ایڈریسز پہ گیا ہے وہ اگر وہ بھی مل جائیں، اور یہ سارے مہیا ہونے چاہیے، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے unless somebody is keen to destroy them. تو otherwise these are all available. اب کینین پولیس نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ہاتھوں یہ قتل ہوا ہے، یہ شہادت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کینین پولیس اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس کی گاڑی میں جو کچھ تھا اس کے پاس، اور جہاں وہ آخری وقت تک وہ جہاں سے بات کرتا رہا ہوگا with people maybe in Pakistan, in Karachi, in London, in Dubai, in Kenya، وہ سب کا پتہ لگ سکتا ہے، اور جو سارا واقعہ ہے اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں یہ بہت ممکن ہے، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے گھر والے بھی دیکھیں ان کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ ان کے مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو ہز مدر اینڈ ہز وائف اینڈ ہز چلڈرن، بہت ہی دکھ ہے، بٹ ان کا اب ان کی تسلی اسی میں ہو سکتی ہے کہ پاکستان امبیسڈر پرسوز with an intent the investigation in Kenya, and there is a postmortem back in Lahore, and then the Lahore or Islamabad, and then an honest, fair, high-powered postmortem, and then the analysis is done of all that material on his iPhone and on his iPad and any other device that he may have had. Right. تھوڑا سا اگر ہم جو ایک معاملہ اور ہے اس سے بھی بات کر لیں، ہم نے دیکھا کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں جسٹس اطہر منیلا کا نام تو متفقہ طور پر منظور ہوا، لیکن حکومت کی حمایت کی وجہ سے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر کا نام بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے منظور ہو گیا۔ ہوا کیا، حکومت کچھ عرصے قبل تک چیف جسٹس کی تجویز کردہ ناموں کی مخالف تھی، اب اچانک ان کے ہی تجویز کردہ ناموں کی حمایتی بن گئی ہے، اس پہ بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اب تو جو سب سے زیادہ بات اندر کا راز بتانے والے آزاد ہو گئے اپنے حکومتی عہدے سے، اعظم نذیر طارر صاحب، ان کو پوچھنا چاہیے، ان سے نکالنا چاہیے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو جج بھی لگے ہیں، اور میں تو پہلے بھی سمجھتا تھا کہ شاہد وحید صاحب بہت اچھے جج ہیں، اور میں یہ کہہ بھی چکا تھا جب وہ ریجیکٹ بھی ہو گئے تھے کہ مجھے افسوس ہوا کہ ان جیسا جج بھی ریجیکٹ ہوا، یہ افسوسناک بات تھی۔ اور کچھ میں آپ کو بتاؤں، دراصل سپریم کورٹ میں کچھ ایسا بن گیا ہے معاملہ جس طرح 1997 میں ہوا تھا۔ 1997 میں سپریم کورٹ بٹ گئی تھی، بالکل دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف 10 جج تھے لیڈ بائی مسٹر جسٹس سعید الزمان صدیقی اینڈ مسٹر جسٹس اجمل میاں۔ اجمل میاں صاحب نے جج بننا تھا، ان کے ہٹنے پہ شاہ صاحب جو تھے اس وقت، سجاد علی شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ وہ مل کے 6 جج تھے، اور یہ علیحدہ علیحدہ لسٹیں نکال کے علیحدہ علیحدہ بیٹھ رہے تھے، اور بالآخر سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہو گیا، ہلہ بولا گیا سپریم کورٹ پہ، کورٹ روم نمبر 1 پہ ججز بھاگے، اور ڈائریکٹ اٹیک ہوا آن دا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ ٹوٹ گیا، اور سپریم کورٹ میں نے جو میجورٹی تھی انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کو، جس کے پیچھے انہوں نے پیغام بر کوئٹہ بھی اور پشاور بھی بھیجے ہوئے تھے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو پھر سپریم کورٹ کے ٹوٹنے کے بعد بہت بڑی دراڑ پڑی رہی،
اور ججز کئی آپس میں بات نہیں کرتے تھے، ایک بینچ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. وہی آج کل تقریباً ہوا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے، یہاں تو بس شبنم شکیل کا شعر ہے، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے، یہاں تو بس ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. کئی جگہ تو لگتا ہے انا کا ہے معاملہ. اور مطلب یہ میں نے نہیں پہلے سنا تھا. آج ہی میں ایک سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پرانے زمانے کے، ان کی بیٹی جو کہ اب پروفیسرشپ سے ریٹائر ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک لنچ پہ. تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کے والد صاحب کے زمانے میں ججوں میں کس طرح کا آپس میں باہمی سلوک رہتا تھا. تو وہ بتانے لگیں کہ ایوب خان نے ان کو فون کیا، ان کے والد کو، کہ آپ کو جج بنا دوں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہیں کہا کہ نہیں، کارنیلیس از سینئر ٹو می، اور کارنیلیس بنے چیف جسٹس. اسی طرح اور بھی بہت ساری سٹوریز وہ شیئر کر رہی تھیں. بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ آج کل وہ اسپرٹ آپس میں رہ نہیں گئی لگتا ہے. اور اب ہم پبلک میں اپنے اختلافات کو جو محفوظ خطوں میں ہی رہنے چاہیے اور محفوظ فائلوں میں ہی رہنے چاہیے، وہ ہم خود جاری کرتے ہیں میڈیا کو. تو اس سے بڑھتی ہے بات. بہت اچھے جج ہیں سارے، بہت سے، لیکن وہی بات مجھے تو لگتی ہے کہ یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے، یہاں تو بس ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. یہاں تو بس ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. بیرسٹر اعتزاز احسن، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد کینین جرنلسٹ ہمیں جوائن کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ کینین میڈیا بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کے اوپر. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وی ول ٹاک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ارشد شریف 30 سال سے پاکستان کے مختلف میڈیا ہاؤسز سے وابستہ رہے. ارشد شریف نے جرأت اور بہادری سے پاکستان میں تحقیقاتی صحافت کے میدان میں ایک منفرد نام پیدا کیا. ارشد شریف صاحب کی تحقیق کو خاص کر ہر کوئی سراہتا تھا. انہوں نے میڈیا مینجمنٹ میں بھی سرو کیا. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ڈون نیوز میں رپورٹر تھی، اس وقت ارشد شریف صاحب اسلام آباد بیورو کے بیورو چیف تھے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے انڈر بیورو ہیڈ کے تحت کام کیا اور بہت زیادہ ان سے سیکھا. افسوس یہ ہے کہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والی یہ آواز آج ہمیں نہیں ہے. ارشد صاحب کی جس طرح سے موت ہوئی ہے، اس سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں. ان سوالات پر نظر ڈالتے ہیں. کیا پولیس نے گاڑیوں کی شناخت کے لیے باقاعدہ چیک پوسٹ قائم کی تھی یا سرسری پتھر رکھ کر رکاوٹ بنائی گئی تھی، جو کہ کینین میڈیا کہہ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پولیس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ایک نارمل پریکٹس ہے، اور گاڑی میں سوار افراد نے پولیس کو آرڈر ملنے سے انکار کر کے گاڑی بھگا دی تھی؟ کیونکہ اگر ایسی سچویشن ہو تو پھر فائرنگ کی طرف جاتے ہیں. جب پولیس نے فائر کھولا تو جوابی فائر نہ ہونے پر فائرنگ کیوں نہ روکی گئی؟ پولیس نے گاڑی کو روکنے کے لیے ٹائروں پر فائرنگ کیوں نہ کی اور سوار افراد کو جان سے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ پولیس کی فائرنگ کا رخ مسافر نشست کی طرف کیوں تھا اور ڈرائیور کی طرف کوئی ایک گولی بھی کیوں نہیں چلائی گئی؟ پولیس نے براہ راست فائرنگ کیوں کی، حالانکہ پولیس کے مطابق اس گاڑی میں مبینہ طور پر اغوا ہونے والا بچہ بھی موجود تھا؟ ایسی صورت میں تو پیسنجر پہ فائر کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جب یہ گاڑی اس سڑک پر عموماً آتی جاتی ہے تو پھر غلط شناخت کا باعث کیا چیز بنی؟ جو کار بچے سمیت چرائی گئی، اس کا نمبر الگ اور ارشد شریف صاحب کی کار کا نمبر الگ تھا، تو پھر یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ جو کینیا کی پولیس ہے وہ دنیا بھر میں کرپٹ ہونے کی شہرت رکھتی ہے، تو اسی پولیس کی تحقیقات پر اب کون اعتماد کرے گا؟ ارشد شریف کے مہمانہ قتل پر صرف پاکستان یا دنیا کے دیگر ممالک ہی نہیں بلکہ خود کینیا کا میڈیا سوال اٹھاتا نظر آ رہا ہے. دیکھ لیں کینیا میڈیا نے اس حوالے سے کیا سوالات اٹھائے ہیں. بہت سارے جھول، بہت سارے سوالات
केनियन मीडिया अब ये सवालात उठा रहा है। केनिया की पुलिस दुनिया भर में इंतहाई करप्ट होने की शोहरत रखती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक केनिया की पुलिस में 81% तक करप्शन मौजूद है, जो कि इस महकमे को मुल्क का सबसे करप्ट महकमा बताती है। केनिया की पुलिस किस तरह से टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल होती रही, इस हवाले से हाल ही में अल जज़ीरा टीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके कुछ हिस्से आपको दिखा रहे हैं। मज़ीद मालूमात जानने के लिए हम केनिया चलेंगे। ब्रायन ओवायो वहाँ के सहाफ़ी जो मुंसलिक हैं टेलीविज़न से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मिस्टर ओबाया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ग्रेट ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान, but how common it is to have cases of mistaken identity in Kenya? Thank you, Fariha. Yeah, like you've put it, we have been following this tragic incident of our colleague, Mr. Sharif, from here in Nairobi. And it's not a common thing. It's not a really common thing to hear about cases of mistaken identity, either here in Kenya or elsewhere. So this one has really caught us. So it's like, let's say one case in a million or one case in thousands, and that happened to be a person from Pakistan. Is that so? It would be difficult to really quantify that, but it's been a long time since we heard of a case of mistaken identities. But so I've seen your tweets and I've seen your reports. They're very informative and they've been hugely quoted here in Pakistan. You say the fatal shot that killed Arshad Sharif was fired with precision through the rear mirror of the car, penetrated through the back of his head and exited through the front side. I was very impressed by this tweet because I had been speaking to a few experts in Pakistan, and they had raised the same issue. So this observation was very important. Then you say further details now show that Arshad Sharif motor vehicle was shot at 9 times. 4 of these bullets through the left side of the vehicle, 1 bullet deflated the right side tire. Again, they are a very interesting detail. And then you follow this up, showing the picture of the vehicle. Can we say now, in the light of your tweets, it was not a normal stop and search case? Absolutely, absolutely, and it's not something anyone wants to mince their words about, because remember, police began saying that this was a case where they were trying to find some kidnapped child in a certain motor vehicle, and then that child was they were trailing some vehicle, and when Sharif and Mr. Kuram Ahmed came close to a roadblock, and this roadblock was just made of some few stones, they did not stop, they proceeded, and that is when they had gunshots. From that statement, police are not saying who was the gunshots, they don't say who was shooting from that official police statement. Now, that one in itself brought up a lot of questions. If you allow me, I saw your report yesterday also, and you informed us that the police had been saying that there were barriers, there were no barriers, there were small stones there, and that's only one part. I've got this whole list of the questions raised by Kenyan media. They say, did the police attempt to stop the vehicle, and did the occupants defy the orders? Why did the police open fire and yet the occupants were not shooting at them? Why didn't the police shoot the vehicle's tires to immobilize it instead of lethal force? Why did the police aim at the passenger and not the driver? Why did the police open fire and yet there was a child allegedly on board the vehicle that was reportedly carjacked? You think these are all very, very important questions, and have you found answer to any of these? These are the very questions we are asking back here, and we are expecting to get some answers to those questions. And one of the major questions that is actually not being asked is that the General Service Unit, rather the GSU officers who we are told were involved in that manhunt for the child, is not a regular police operation that we would see every other time. This is a specialized unit that is only put into action, that is only put on assignment when there is dire need for that assignment. I will tell you that we have a very professional police service back here in Kenya,
who will know and understand the assignment they are up to. So but then do we have the identity of the child they were looking for? Because there were reports that that car was already detected half an hour before this incident took place. And that is why we are not very much convinced about the abduction, because we have only been given a number plate of that particular vehicle, and that particular vehicle, from the local searches we are making, we are unable to make any headways in terms of getting to identify what type of vehicle it was and if it actually matched the same vehicle. Do we know who the child was? Do we know who the family is? We do not know that yet, but the police report has put up some name of the family whom we are yet to reach, because that information is confined within police circles. So all we have is the name of the vehicle, which we now know has been found out. All we know is a vehicle that we have not seen. We are told that vehicle has been stolen, not the one Mr. Sharif was in. So now, did you do any research on the vehicle Mr. Sharif was in? Apparently, there was a person with him. Did you get in touch with him? We are yet to get to Mr. Kuram Ahmed to just get to understand if there were any police officers manning that particular roadblock, because from the police report, we realized that the report appears to tell us that there was no one manning the roadblock and that the bullets just came from somewhere. If you read the police report clearly, it does not say that there was anyone manning the roadblock. It says that they chose to go past the stones, and that's when they had bullets. If it was indeed police officers shooting at them, it would mean that police actually shot at people whom they did not know simply because they went past a roadblock. And you're saying that there are no signs of a proper roadblock. There were only stones there. Were there any other people who you may have spoken to who said that, yes, we saw stop and search and we stopped for that? Nobody appears to know that, apart from that detail is only in the police report. It's not anywhere else. But if you said you visited the area, did you happen to talk to people who said, yes, we saw the roadblock, or we saw the incident, or were there any CCTV footages there? CCTV cameras there? And that's why I'm actually saying that detail is not with anyone else, apart from in the police report. Nobody on the scene remembers seeing a roadblock. Nobody on the scene remembers being stopped for anything. That detail is only in the police report. That's a huge thing that you're telling me, Mr. Brian. You're saying that nobody in that area seems to remember that roadblock? Yes, that's what I'm saying. Okay. Again, I'm not saying, for avoidance of doubt, I'm not saying the roadblock wasn't there. I'm only saying that those we've spoken to and those who are close by, they do not remember seeing such a roadblock. And for the avoidance of doubt, here in Kenya, we don't raise road blockades using stones. I mean, police have a proper channel under which they erect roadblocks. Roadblocks are never erected using stones, especially not when there is an entire unit of the GSU or the police out on a manhunt. It doesn't happen like that. So how did the police confuse a KDG 200M and a KDG 700F? You're saying the numbers were different as well. That is not even the biggest question yet. The biggest question is that why then would police fire over 10 bullets on a vehicle that they say they are about to rescue a child? You fire 10 bullets in a rescue mission, because then it puts in danger everybody else, including the people you intend to actually rescue. Exactly, and considering there was a child on board as well. What are Kenyan newspapers and reporters suggesting? What do they know about Arshad Sharif's? Why was Arshad Sharif there, according to your reports? We do not know that. That will be a personal question. Unfortunately, we cannot ask him. But the Pakistan High Commissioner here in Kenya said he was here on a holiday. But we know from independent sources that he had been in Dubai, and we understand that he may have
been fleeing from something in Dubai. And just to mention that most of the answers to the questions you are asking me may actually be back in Islamabad and not here in Nairobi. Ali Mustafa from TRT, he's a former colleague of mine, and Mr. Arshad Sharif. He says Khurram Ahmed, the person you just mentioned, the driver who survived the police shooting is the brother of Waqar Ahmed, the owner of the Ammo Dump shooting range, where Arshad was visiting before being killed and where his body was rushed after he was murdered. Do you know anything about this shooting range around the area? It's called Ammo Dump. Well, I haven't been able to basically get to that detail, so I may not really be in a position to say much about it. It may have been a mistake with the police to call him his brother. I understand from my own knowledge that Mr. Sharif may had one brother whom he lost. Khurram Ahmed was not his brother, but Khurram Ahmed's brother, they're saying Waqar Ahmed, is in Kenya, who has this firing range. So don't you think that we should be talking to Mr. Khurram Ahmed to find out further details? Isn't Kenyan media trying to get hold of him? Everyone is trying to get details of everything that can help them solve this case or report accurately and more importantly about it. Unfortunately, we haven't really been able to get to this Mr. Khurram Ahmed, but it is something that every media house back here in Kenya is trying to do. Right. So did you happen to see the body of Mr. Arshad Sharif? Yes, we did. You did. What's your observation? The observation was just like the police report had placed it. There was a gunshot that appears to have entered through the back side of the vehicle, and it burst his head open. A lot of people looking at that picture who may have seen it may think that that detail is not true, but having some details in how bullets operate, someone may think that they were shot from somewhere from the front or something, but that wasn't really the case. Someone basically fired on that vehicle from the back of the vehicle. There's a bullet hole there, and it appears to have went right through Mr. Sharif Mohammed's skull and finished him on the spot. We do not know why there were no bullet marks or that type of bullet marks on the driver's side or something, because most of these bullets were being fired on the left side of that vehicle. So it begs a lot of questions that answers it can give. Could you say, because you're an experienced journalist, did it look like that the shot was fired from close range, or was it from a distance? After your experience? No, it wasn't a close range bullet shot. Okay. Unfortunately. So it was done from far away. And just one last question, Mr. Brian. What about his mobile phone and his laptop and other things? Did police say anything about his possessions? We are yet to hear anything about his possession or anything they had during that raid. But one of the most important questions we are still asking is that after police fired on this vehicle that had went past a roadblock, there was an imaginary child on board. Then Mr. Khurram Ahmed drove this vehicle to a friend's place, Anikar Ahmed. But police appear not to have given him any chase. Police appear not to have followed that vehicle. It's an important question that we continue to ask, that if they were indeed on a rescue mission, how come this vehicle drove off and nobody tried to follow it? आपने देखा इस इंटरव्यू में बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, संजीदा सवालात हैं, मसलन ये कि पैसेंजर सीट की तरफ क्यों फायरिंग की गई, ख़ास तौर पे इमोबिलाइज करके गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया, क्या वजह थी कि नौबत फायरिंग तक आई, किसी ने उस स्टॉप एंड सर्च के बारे में आगाही क्यों नहीं जाहिर की, जो स्टॉप एंड सर्च बताई जा रही है वो कह रहे हैं कि एरिया में प्रॉपर तरीके से एक चेक पोस्ट बनी होती हैं, वहाँ पर उनको ऐसी कोई चेक पोस्ट नज़र नहीं आई जिस पे वो कह रहे हैं कि रुकी गई। और फिर कौन था अरशद शरीफ साहब के साथ और उनको एक्सेस क्यों नहीं दे रही, मीडिया को एक्सेस क्यों नहीं दिए जा रहा उस शख्सियत से
وہاں کی پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے، اور پھر یہ بھی سوال کہ ارشد شریف صاحب وہاں پہ تھے کیوں، اس حوالے سے بھی برائن صاحب نے لا علمی ظاہر کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تمام کی تمام یہ انفارمیشن پولیس کی پاس ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ کینین میڈیا اب بہت سارے ابہام اور سوالات کے بارے میں بات کھل کر رہا ہے۔ Until my next show, take care of yourself. اللہ حافظ.